بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر آج کا ایک اہم پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان مبارک، رمضان کی آمد مبارک۔ دنیا کے تمام حصوں میں، عرب دنیا سے لے کر یورپ تک، یورپ سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کے ایشیا تک، ساتوں بر اعظموں میں اربوں مسلمان اس وقت رمضان کی برکتوں کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں۔ فیملیز جو ہیں اس ماہ مقدس کے آغاز پر یہ عہد و پیمان باندھ رہی ہیں کہ یہ جو مقدس مہینہ ہے اس میں ہم وہ تمام کام کریں گے کہ جن کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی جان، مال، آل، اولاد، والدین، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ انہوں نے ہمیں سکھایا، بتایا کہ قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے، رمضان میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہوتا ہے، کس طریقے سے دوسروں کی بھوک، پیاس، درد اور ضرورتوں کا احساس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اس مقدس مہینے کی جتنی سعادتیں ہیں، جتنی زیادہ برکتیں ہیں، ان کو سمیٹ سکیں۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا اس پہ آپ کا وائز کومنٹ میں لازمی لوں پہلے۔ جی انصار صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے رمضان کے مہینے کے حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان کا نزول ہوتا ہے، اور ان ان ساتوں کو، ان رحمتوں کو جو ہے وہ ان کے حصول کے لیے جو ہے وہ ہر انسان کی، مومن انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کے، یعنی انسانوں کے جو ہے وہ کام آئے، اور جس قدر ہو سکے وہ رحمتیں سمیٹے۔ اور یہ خوش نصیبی ہے جنید انصار صاحب کہ یہ رمضان جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں ملا ہے، اور اس میں جو انعامات کی بارش ہوتی ہے اس پہ جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو ہمارا جو قول و فعل ہے، ہمارا جو عمل ہے، اس سے جو دیگر مسلمان ہیں انہیں بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ انصار صاحب، جہاں ہم مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں کہ اکثر دیکھتے ہیں ہم اس مہینے میں مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں گزشتہ رمضان کی بات کرتا ہوں کہ مجھے اس شخص کا نام نہیں یاد، یہاں ایک انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی اور توقع یہ تھی کہ جو ریٹس ہیں وہ کم ہوں گے، لیکن اس ریٹ کے نتیجے میں اتفاق سے میں دہی لینے گیا تو وہ جب وہ سرکولر جاری ہوا انتظامیہ کی طرف سے تو وہ 10 روپے پہلے سے بھی زائد ہو گیا۔ تو میں ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس نے جب مجھے پیسے واپس دیے، پرانا ریٹ اس نے لگایا۔ میں نے کہا یہ تو ایک آفیشلی آپ اتنے پیسے ہو گئے، آپ اتنے وصول کریں، آپ زیادہ لے سکتے ہیں۔ آپ کہتا نہیں، میں یہ رمضان کا مہینہ نا، میں یہ سارا جو ہے نا خوشی سے قبول کرتا ہوں کہ میں سارا سال کمائی کرتا ہوں، لیکن اس سال میں اللہ کے مہمانوں کے ساتھ سرکاری ریٹ سے بھی انصار صاحب کم۔ یہ میرے ساتھ ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے کہ تو ایسے لوگ بھی یو آر آئی وٹنس ٹو اٹ، آپ جی اس کے عینی شاہد ہیں۔ جی یہاں پہ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہاں پہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، چاولوں کا ان کا میرپور میں ایک بہت بڑا بزنس ہے، جی عاصم نام ہے ان کا، عاصم حمید صاحب۔ جی جی وہ رمضان میں ان کی کئی سالوں سے یہ روٹین ہے کہ رمضان المبارک میں، اس ماہ مقدس میں، وہ اپنے وہ بہن بھائی جو کہ جن کے پاس تھوڑے کم وسائل ہیں، ان کی عزت نفس کو ہرٹ کیے بغیر کاسٹ جی کے اوپر چاول جو ہے ان کو دیتے ہیں، اور وہ مارکیٹ سے کافی زیادہ سستا ہوتا ہے۔
بالکل ऐसे ही اور اس کی अंसर साहब پبلسٹی کوئی چیز نہیں کرتے. آج میں صرف یہ ترغیب کے نقطۂ نگاہ سے یہ جی بات ان کا نام میں نے کوٹ جی کیا ہے، نہ کہ میں ان کا بزنس ہے عاصم حمید جی صاحب جی کا. تو ایسے لوگ ہیں نیک لوگ. جیسا کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جس طرح آسم بھائی کا ذکر کیا انہوں نے، جس طرح کہ میں ایک دودھ دہی فروش والے کی میں نے بات کی، باقی بھی جو ہمارے بھائی ہیں، دیکھیں آپ سارا سال کاروبار کرتے ہیں اور اگر ایک مہینہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ اس چیز کا احساس کرتے ہوئے کہ ہر جو ہے وہ مزدور طبقہ بھی ہے، دیہڑی دار طبقہ بھی ہے، بڑے بڑے غریب لوگ ہیں، انہیں اور یہ تاکہ غریب لوگ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قومہ ہیں ہمارے، تو اللہ کے کنبے کا کوئی خیال کرے بے شک تو بے اللہ شک کیا اس کا خیال نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں جی، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ سے تجارت کرو منافع پاؤ گے. اس سے جو تجارت کرتے ہیں انصار صاحب، جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، وہ تو جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے جناب. ایک تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، رمضان کا آغاز، حکومتی اقدامات، مختلف جگہ پہ پرائس کنٹرول کمیٹیز، اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کمشنرز، تینوں ڈویژنز کے 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، اور آگے پوری ایک ہیرارکی پرائس کنٹرول کمیٹیز کی، تاجروں کے جناب ہمارے یہاں پہ جلو کے جلو، ان کے قافلے کے قافلے، یہ تمام لوگ لپ سروس کی حد تک تو بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ غریبوں کا خیال کیا جائے گا، ہم ناجائز منافع خوری کرنے والوں کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے، اندر کر دیں گے. پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب میں، کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کل کے روز 2,500 کے قریب ناجائز منافع خوری کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے دکانداروں کو گرفتار کیا ہے. تو اس طرح کی نوبت ابھی آزاد کشمیر میں تو نہیں آئی. میں یقین رکھتا ہوں کہ یہاں تک نوبت آئے گی بھی نہیں، اور لوگ رضاکارانہ جذبے کے تحت اس مہینے میں منافع کی جگہ اللہ کی رضا کمانے کی کوشش کریں گے. اگر کسی بہن بھائی کا چولہا جلتا رہتا ہے، کسی غریب کے بچے کو بھی کوئی کھانے کے لیے مل جاتا ہے، اور اس میں آپ مومد و معاون ثابت ہوتے ہیں، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے. آگے اسی طرح بڑھتے ہیں جناب، کہ آزاد کشمیر میں سیاسی عدم استحکام یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ شاہ سلطان پل، یہ ایک برج کا افتتاح یہاں پہ مظفر آباد میں کیا گیا. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے بہت ہی اس میں آتشی گلابی قسم کی تقریر کی ہے. آتشی اور گلابی اس طرح کے اس میں بہت ہی زبردست قسم کا ان کا جو انداز ہے گفتگو کرنے کا، ان کا میں کرپشن نہیں کرتا، ایک پیسے کا روادار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کسی کو کرپشن کرنے دوں گا. شاہ سلطان برج کا، اس پل کا، انہوں نے کہا کہ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً یہ پل مظفر آباد میں بنے. انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ میں کوئی بھمبر سے رقبے بیچ کے یہاں پہ نہیں لایا، بلکہ یہ پیسے جو ہیں یہ ایکس چیکر کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور مظفر آباد میں اس لیے لگا ہے کہ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ جو میں پکڑ رہا ہوں، احتساب والے جن کو پکڑ رہے ہیں، میرا ان سے کوئی انتقام وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. جو لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا ذرا آتشی گلابی زیادہ ہو گیا. انہوں نے ذرا لفظ ایسا استعمال کر دیا، میں یہاں پہ دہرا نہیں سکتا وہ. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں، یہ ثابت کریں کہ میں نے کوئی ایسا کوئی غلط کام کیا ہے. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد یا ان کی کرسی کو ہلانے کے لیے بار بار صف بندیاں ہو رہی ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اس میں انہوں نے ایک بڑی سمبولک بات کی. انوار الحق صاحب نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے لے کے نہیں آئے، جو لوگ مجھے لے کے آئے ہیں، جو مجھے لے کے آیا ہے وہی فیصلہ کرے گا. ساتھ انہوں نے اشارہ اللہ پاک کی طرف کیا ہے، اوپر کیا اشارہ، مجھے یقین ہے اللہ پاک ہی کی طرف اشارہ کیا ہوگا انہوں نے. جب تک وہ چاہے گا تو میں اس سیٹ پہ ہوں. انصر کیا صاحب، کہتے ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اقتدار یا کسی کو جو عزت ملتی ہے، جو مقام مرتبہ ملتا ہے، وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور میرا یہ یقین ہے کہ کوئی بھی شخص اس
مقام تک جو جاتا ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کیونکہ انسان مجموعی طور پہ جو ہے وہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بے شک تو لیکن یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب تک اللہ کی ذات چاہتے ہیں تب تک کی کوئی، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس میں جب آپ کو اختیار یا اقتدار ملتا ہے، آپ اندر باہر سے جو بھی ہوتے ہیں وہ بالکل آپ کا جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ یہ غالباً اور آپ نے جو بات فرمائی ہے جی جی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جی کہ اقتدار اختیار طاقت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہو جاتے بے ہیں۔ نقاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا موقع ہے کہ اللہ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کو ایک ان کی سیاسی زندگی میں وہ مقام جو ان کے والد مرحوم جو ہیں وہ وزیر رہے ہیں، چودھری صحبت علی صاحب چودھری مرحوم، صحبت علی صاحب، ان سے بھی بڑھ کے جو ہے اللہ پاک نے نوازا ہے چودھری انوار الحق صاحب کو، اور آزاد کشمیر کے عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس اقتدار میں اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور جہاں تک آپ نے احتساب کی بات کی ہے انصار صاحب، معذرت کے ساتھ جب سے یہ احتساب ایکٹ بنا تھا تو ہمارے مختلف ادوار کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس کے پر کاٹ دیے تھے، اور یہ آج خود کچھ بھی نہیں کر سکتا احتساب بیورو، اس میں کافی آئینی ہرڈلز ہیں وہ اس میں دور کیے بغیر جو ہے اس وہ میں اس میں آپ نے جو بات فرمائی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ٹوتھ لیس، دانت اس کے نکال دیے گئے احتساب کے، جی مطلب یہ نہ تو خود کوئی ایکشن لے سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مختلف احتساب بیورو کے جو چیئرمین ہیں جی وہ میرے اور آپ کے پروگراموں میں جی شرکت کرتے رہے۔ جی یہی کہتا تھا کہ نعیم شراز صاحب بھی جب تھے پچھلے تو جی وہ بھی ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے بے جی چارگی سے کہ ہمارے پاس تو پاور ہی نہیں رہنے دی گئی جی اسمبلی میں، جب تک قانون نیا منظور نہیں کیا جاتا، نیا قانون نہیں بنایا جاتا جی کہ اس کی پاورز کو جی اسی اصل حالت میں بحال کیا جائے، جیسے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کلیم کرتے ہیں جی میں تو جی اپنے وزیر گرفتار کروا دیے تھے، ایسے کچھ ہاں، کہتے ہیں نا انہوں وہ۔ نے اب ان کے دور میں ہی یہ اس ایکٹ کا نفاذ ہوا تھا۔ کوئی اور بشارت صاحب تھے، جج صاحب جسٹس کون تھے اس وقت؟ جی جی بشارت شیخ صاحب تھے، کیا نام تھا ان جی کا؟ جی جی تو وزیر واقعی گرفتار ہوئے تھے؟ جی انصار صاحب، وہ ایک دور تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ احتساب جو ہے وہ کلرکوں اور پٹواریوں تک جو ہے وہ محدود ہو گیا، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ محض ایک کنبہ پروری کہہ لیں یا سیاسی رشوت کہہ لیں کہ وہاں جو لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ چلو کچھ کنبے جو ہیں ان کی کفالت ہو رہی ہے، انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں، عملی طور پہ جو ہے وہ جب تک اصل حالت میں وہ ایکٹ جس ایکٹ کے تحت یہ بنایا گیا تھا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بحال نہیں ہوتی، تب تک یہ زبانی دعوے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ذاتی انتقام کی بھی بات کر رہے ہیں شاید جاری، حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ذاتی انتقام نہیں لے رہا ہوں۔ کرپشن کی انصار صاحب جو عجب کہانیاں ہیں وہ تو ریاست کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ہمارے کچھ پالیٹیشنز ہیں، وہ آپ جائیں بڑی بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں پاکستان کے اندر اور بیرون ملک، وہاں پہ ان کے فارم ہاؤسز دیکھے جا سکتے ہیں کہ معمولی تنخواہ کے اندر ان کے جو بچے ہیں وہ کتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ان کا جو شانہ لائف سٹائل ہے وہ میچ نہیں کرتا ان کی آمدنی سے۔ لیکن کیونکہ ہمارے احتساب بیورو کے پر کٹے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا، سیاسی جو ہے وہ دباؤ میں ہے، اور ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب ہو سکتا ہے؟ یہاں اتنے اتنے بڑے اسکینڈل ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور کیونکہ کبھی کسی کو عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا تو اس لیے جو نئے شروع کرتے ہیں کرپشن انہیں ہوتا ہے کہ پہلوں کو انہوں نے کیا کر لیا ہے، اب ہمارا یہ کیا کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ فوری طور پہ چاہیے کہ اس جو احتساب ایکٹ ہے اس میں جو اصل شکل میں اسے بحال کیا جائے، اور بغیر کسی انتقام کے، بغیر کوئی علاقائی تعصب کے، سیاسی تعصب کے، وہ لوگ جو کرپٹ ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ کھایا ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ یہ جو ایک کرپشن کا بازار گرم ہے یہ ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند کیا جا سکے۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب جو آپ نے بات فرمائی ہے، تمام ہمارے سننے والے دیکھنے والے ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں جو مختلف چیزیں ہیں ابھی کمنٹ باکس کے اندر آپ کمنٹ کیجئے، آپ کے علاقوں میں
آپ کے ضلع میں، آپ کی تحصیل میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، کسی پل کے اندر کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، کسی سرکاری افسر نے، سرکاری اہلکار نے کوئی کرپشن کی ہے، آپ اسے یہاں رپورٹ کیجئے. ہم اس پہ بات بھی کریں گے اور جو ذمہ دار حلقے ہیں، کنسرن جو حلقے ہیں، ان تک آپ کی بات پہنچائیں گے بھی. انصر صاحب میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. شاہ سلطان برج کا آپ نے کہا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ظفر آباد جو ہے ہمارا کیپٹل ہے، اور اس سے وہاں پہ لوگ باہر سے بھی آتے ہیں. اسے اس شیان شان طریقے سے اسے مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی جائز پتہ چلے کہ یہ ریاست کا یہ کیپٹل ہے. رٹھوا لیکن ریام برج نظر نہیں آتا ان وہ کو؟ اسی طرف میں انصر صاحب آنا چاہ رہا تھا جی کہ جی وہ برج مکمل ہوا. ہم مظفر آباد کے عوام کو، حکومت کو بھی مبارکباد دیتے ہیں ماشاء اللہ 70 جس کروڑ کا جس نے بڑی اچھی جی ہاں. رقم ہے. تو یہاں جو رٹھوا ریاں برج ہے انصار صاحب، وہ بھی میرے خیال ہے 18 سال کا ہو گیا ہے. 7 ارب سے اوپر. وہ بالغ ہو گیا اب، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا بھی کچھ اسے مکمل کر لینا بالغ چاہیے. انسان کی تو شادی ہو جاتی ہے، بالغ اس پل کا کے ساتھ ووٹ کیا بن کرنا ہے؟ جاتا ہے، اس کا ووٹ بن جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے. وہ بالغ پل کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو وہ اب بالغ پل جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے جو ہے نا، اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کے رحم و کرم پہ ہے کہ خدارہ اسے اب مکمل کر دیں. حسرت یہاں کے لوگ احتجاج حسرت جی ان ہاں، گنچوں پہ ہے. جو بن کھلے مرجا گئے ہیں. تو یہ بلوغت شدہ رٹھوا ہریام پل جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب. والدین بھی جب کوئی بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی شادی کا سوچتے ہیں، یا بچہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ انہیں احساس دلاتا ہے کہ میں جوان ہو گیا ہوں. اب 18 سال کا ہو گیا پل، تو اس پہ کرم کریں. اور ویسے اس پہ راجہ صاحب نے جو ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے نیگیٹو کردار ادا کرتے ہوئے اس میں سے کک بیکس لی ہیں، مال حرام اپنے گھر لے کے گئے ہیں، مال حرام سے اپنی نسلوں کو انہوں نے آگ ان کے پیٹوں میں بھری ہے. شرم کریں، حیا کریں، اور اس ماہ مقدس میں توبہ کر کے وہ پیسہ واپس اگر جمع کروا دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کرنے والی ہے. رائے صاحب، کوئی گناہ گار توبہ کر لے تو اللہ تو توبہ قبول کرنے والے کو. یقیناً آپ سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ کی ذات آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور آئندہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں. تو یہ احتساب والے جو ہمارے بھائی ہیں، جناب مشتاق چنجوا صاحب ہیں آج کل جو چیئرمین صاحب ہیں. جسٹس بھی رہے ہیں. یہ جسٹس بھی رہے ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں آزاد کشمیر یہ کے. کہاں کے ہیں؟ یہ مظفر آباد سے ہیں. اچھا، تو چنجوا صاحب کو رٹھوا ہریام برج کسی دن ہم سیر کرانے لے جائیں ان کو، یا صوتی لہروں کے ذریعے ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد کشمیر کے ذریعے بات ان تک پہنچا دیں ہم. کیوں نہیں انصار صاحب، اس میں جو کرپشن ہوئی ہے یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کی تحقیق کریں کہ اور کون 15 لوگ ہیں. فروری کو اس کا آغاز دوبارہ سے، یہ جو چھوٹا سا جی ٹوٹا ایک رہ گیا ہے، جی ٹوٹل 900 جی میٹر ہے یا کتنا ہے، یا 1 کلومیٹر ہے، چھوٹا سا ٹوٹا کہہ رہے تھے 15 فروری کو اس کا جناب ہو جائے گا آغاز. ابھی تک نہیں ہو پایا. میری کمشنر میرپور ڈویژن جناب چودھری شوکت صاحب سے گزشتہ شب یہ بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں بار بار مظفر آباد جا کے جو اس کی نیٹی گریٹیز ہیں وہ طے کر رہا ہوں کہ کسی طرح 2 ہفتے کے اندر اندر یہ شروع ہو جائے. تو اپیل کرنے رائے صاحب آپ کی بات تو صاحب اختیار بڑے غور سے سن رہے ہیں. انصر صاحب، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں جناب کمشنر صاحب سے بھی. وہ تو ہمارے کر رہے ہیں کوشش، جو باقی لوگ 3 منسٹر ہیں یہاں سے، قاسم مجید صاحب ہیں، اسی طرح یاسر سلطان صاحب ہیں، چودھری ارشد صاحب ہیں، اظہر صدر صادق صاحب، ریاست اظہر جو ہیں، صادق صاحب بھی وزیر ہیں نا، اظہر صادق 4 صاحب ہو ہیں گئے. ڈڈیال سے، پھر صدر ریاست جو ہیں ان کا بھی تعلق یہاں سے ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا تعلق بھی میرپور ڈویژن کے ساتھ ہے. تو یہ ادارہ، یہ اصل میں آپ دیکھیں سر صاحب، جو مجھے تھوڑا سا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ وفاقی گورنمنٹ نے اہلیان میرپور نے جو قربانی دی ہے، منگلا ڈیم جو ریز ہوا پھر اس سے پہلے بنا، تو یہ وفاقی حکومت نے بنیادی طور پہ میرپوریوں کے جو قربانی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں یہ گفٹ کیا ہے. اور یہ گفٹ جو ہے 18 سال سے تکمیل جو ہے اس کی نہیں ہو رہی، اور یہ رلا رلا کے لوگوں کو یہ گفٹ ایک دیا جا شعر رہا آپ کو ہے. سناتا ہوں، ساگر صدیقی نام کے ایک بہت زبردست شاعر گزرے ہیں. بے شک، بے شک. تو ان کا ایک یہ قطع ہے کہ کوئی تازہ علم نہ دکھلائے، کوئی تازہ علم نہ دکھلائے، آنے والی خوشی سے ڈرتے ہیں. لوگ اب موت سے نہیں ڈرتے، لوگ اب زندگی سے ڈرتے ہیں. جی.
تو لوگ تو اب خوشیوں سے ڈرتے ہیں یار کہ جی کوئی نئی مصیبت نہ پڑ جائے. میرپور کے لوگوں کے ساتھ تو یہ کام کیا ہے انہوں نے، ایسے ہی ہے جی جو اہلیان اور میرپور پورے ہیں. آزاد کشمیر کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں ان کی جو قربانی ہے آپ دیکھیں انصار صاحب آج بھی جو ہے وہ کہیں کوئی نیا منصوبہ ڈیم کا سامنے نہیں آیا. جو کالا باغ تھا وہ نہیں بن سکا، لیکن اہلیان میرپور نے اپنے آبائی داد کی جو قبور ہیں وہ پانی میں، اور اپنے جو ان کے کھیت کھلیان تھے، ان کے گھر سے، ہر چیز انہوں نے پانی کے پاکستان کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اعتراف کیا جانا چاہیے ایک جوائنٹ سیشن میں کہ اہلیان میرپور نے قربانی دی ہے، تاکہ باقی بھی انکریجوں پروویژنز جو ہیں وہاں بھی اس طرح کے منصوبے شروع ہوں. لیکن اس طرح سے جس طرح سے اہلیان میرپور کے ساتھ آپ دیکھیں جو یہاں پہ 4 ٹاؤنز بنائے گئے تھے، یہ نیو سٹی بنایا گیا تھا، اس میں بے شمار ابھی چیزیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں، اور لوگ شاکی ہیں. خدا را ان کی اشکشوئی جو ہے وہ کی جائے. جی چلیے دیکھیے ہمارا پیارا احتساب بیورو اس پہ کیا کرتا ہے. آزاد جموں کشمیر میں اب یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے کچھ ڈانڈے جا کے احتساب بیورو کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا چاہے یہ درست ہے چاہے یہ غلط ہے، جو خبریں افواہیں چیزیں نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ فار دا موشن لوگ کہتے ہیں کہ چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر واقعی شفاف قسم کا احتساب کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ان کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سیکریٹری جنگلات جناب چودھری امتیاز صاحب دیگر لوگوں کو پکڑا کہ محکمہ جنگلات میں لکڑی کی جو کٹائی ہے اور اس کی خرد برد ہے، اس میں لوگوں نے کرپشن کی ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مخالفین چودھری انوار الحق صاحب کے کہ ٹارگٹڈ قسم کا یہ احتساب ہو رہا ہے. اور اب اگلی باری کچھ ان کے سیاسی مخالفین بھمبر کے حلقے سے اور آزاد کشمیر کے مختلف جگہوں پہ جو ان کو پسند نہیں ہے لوگ، ان کا ٹینٹوا دبایا جائے گا. یہ تو وقت ہی بتائے گا ٹینٹوا دبے گا یا نہیں دبے گا. لیکن اس سے جو چیز ایوالو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف سیاسی صف بندیاں جو ہیں وہ ہوں گی. رائے صاحب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے کوئی سنا ہے کہ انڈر گراؤنڈ کوئی اجلاس بھی جاری ہیں، کوئی 11-12 لوگوں کے جی وزراء کی کوئی ایک بات بھی بتا رہے تھے جی ایک انصار دوست صاحب، ہمارے. ہاں بالکل انصار صاحب، اس وقت جو فارورڈ بلاک ہے جس کی اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی حکومت ہے، یہ بھی بازگاہ سنائی دے رہی ہے کہ ان کے بھی کوئی درجن کے قریب وزراء جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور مختلف سطح پہ مختلف کوششیں ہو رہی ہیں. اور سیاسی عدم استحکام کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے وہ لانے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے. یہ اس میں یہ محض افواہیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پہلے دفعہ ایسا ہوگا. اس وقت تیسرے چوتھے وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، اور یہ اکثر رمضان میں جو ہے کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے اور یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. لیکن افطار پارٹیوں میں جو ہے وہ لابنگ بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی 15 اپریل کو جو ہے وہ جناب عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں ان کی حکومت جو وہ بھی سارا رمضان میں جو ہے وہ تیاریاں کی گئی تھیں. تو اب بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ صاف بندیاں ہو رہی ہیں نئی اور نیا. تو رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی اسی طرح جناب یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز یہاں پہ نکلی ہیں، جیسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوا ہے، لیکن میں نے یہاں کریک ڈاؤن نہیں ہوا. نہیں انصر صاحب، میں خود تھا پورے آزاد کشمیر کشمیر کے آپ دورے پہ تھے. آپ نہیں نے کھوئرٹا سے لے کے جی وادی نیلم تک، مظفر آباد اور مختلف علاقے، آپ راولا راولپور، کوٹ تک کوئی پورا علاقہ آزاد چھوڑا نہیں کشمیر آپ ہم نے. گھومے ہیں. تو تو کہیں گرفتاری پہ دیکھی آپ نے؟ نہیں، ایک تو بڑا اچھا کیا ہے آزاد کشمیر حکومت نے کہ کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی. بیڈ ٹیسٹ کریٹ نہیں ہوا. اور جہاں بھی 20 50 30 نوجوان تھے ہر جگہ پہ، انہوں نے جو ہے وہ اپنا چارج ریکارڈ کروایا. لیکن
पुरअमन तौर पे एहतजाज हुआ है। और कोई बड़ा कोई ऐसा वाक़या रुनमा नहीं हुआ। सही इसी तरह जनाब बरतानवी निजात एक सियासी कारकुन हैं, समाजी रहनुमा हैं नजीब अफसर साहब, उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग में शमूलियत अख्तियार की है, ये भी एक खबर है। जी, पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में अखराजात कंट्रोल करने के लिए काबीना को मुख्तसर करने का मुतालबा अवाम की तरफ से बार बार आ रहा है। रजा हबीबुल्लाह खान साहब 3 दर्जन तकरीबन 36 के करीब वजीर मुशीर और पता नहीं वो क्या होते हैं जो फ्लैग फ्लैग होल्डर होल्डर्स होते हैं, जी, जी। तो 53 का ऐवान 53-54 के ऐवान में आप 36 के करीब वजीर मुशीर ये कर दें, इतनी हैवी काबीना तो राजा साहब कोई भी शरीफ आदमी कहीं पे भी दिखती नहीं है। अंसार साहब एक तो एक अच्छी बात जो है अभी जो अब वफाक में गवर्नमेंट बनी है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इंतहाई मुख्तसर काबीना जो है वो तश्कील दी है। और आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो काबीना मुख्तसर की जाए, क्योंकि फ़ंड्स का अक्सर रोना रोया जाता है कि फ़ंड्स नहीं हैं। और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक छोटे से खित्ते में जो है वो 35-40 के करीब फ्लैग होल्डर्स हैं, तो फिर एहसास होता है कि शायद ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। और गाड़ियां भी उनके पास वो हैं जो कि लेकिन करोड़ 1.5 करोड़ से कम गाड़ी नहीं लेकिन है। अंसारी साहब मसला ये है कि अगर काबीना मुख्तसर की जाती है तो गवर्नमेंट का वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है, तो इसलिए एक यहाँ शेर पे याद आ गया, जी, जी, शब गम मुख्तसर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा। तो ही मुख्तसर जिंदगी तू ही वाह! वाह! मुख्तसर हो वाह! जा, शब गम मुख्तसर नहीं होती। तो ये काबीना क्यों मुख्तसर नहीं होती? फिर हुकूमत नहीं रहती इस वजह से जो या काबीना मुख्तसर होगी या हुकूमत रहेगी, दोनों में से जो तो है ना। इसमें हमारे प्यारे प्यारे लीडर्स जनाब साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान साहब कहाँ हैं? वो असम्बली में क्यों नहीं बोलते? हमारे प्यारे साबिक वजीर आजम पीपल्स पार्टी के जनाब चौधरी मजीद साहब कहाँ हैं? उनके बेटे ज़ाहिर है असम्बली में मौजूद हैं, लेकिन चौधरी मजीद साहब का तो बड़ा अवामी रोल रहा है। इसी तरीके से हम अगर साबिक वज़राए आज़म की लिस्ट देखें, सरदार अतीक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अब आपका ताल्लुक, और मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने हाथ भी मिला लिया, जिसमें से उनकी पार्टी के काफी माली जी, मसलूका वो कहते हैं कि जी, यहाँ जी। से गया। ये लोग कहाँ पे हैं? अपोजिशन अपोजिशन किधर है आजाद कश्मीर में? ये तो सारे हुकूमत में शामिल हैं, जी हाँ। अपोजिशन किधर है? अंसारी साहब ये अपोज़िशन आज़ाद कश्मीर में जो है वो नाम की है। और आपने बोलने की बात की है, तो वो जो बोलने वाली शख्सियत थी जिनमें सरदार सिकंदर याद खान साहब जब वो एक बयान देते थे तो वो हुकूमतें जो हैं वो लर्ज़ उठती थीं। कैप्टन सरफराज साहब। कैप्टन सरफराज साहब थे, वो भी नंगी तलवार थे, वो सच बात अपने कायदीन के सामने भी कर दिया करते थे। ऐसे लोग जो हैं अब हमें असम्बली में नहीं मिलते। इसमें फिर भी उसके बावजूद चाहे थोड़ी कमज़ोर आवाज़ सही है, लेकिन सरदार हसन इब्राहिम साहब पुंछ से जो हैं सरदार वो हसन खालिद इब्राहिम, जी हाँ, बड़ी वो बात कही। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जब भी कोई कश्मीर इशू पे किसी ने डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की है, चाहे जिस मर्ज़ी बड़ी सतह पे हुए हैं, तो उनकी अकेली आवाज़ इस नकार खाने में हमने सुनी है। नकार खाने में तूती की आवाज। वाह तोती की वाह आवाज़ वाह वाह वाह, क्या बात कही। सरदार हसन इब्राहिम ने जी, अपने वालिद मरहूम सरदार खालिद इब्राहिम जी, खान का नाम रोशन रखा है बेशक। और हरफे इनकार बुलंद बुलंद किया है उन्होंने। तो इस किरदार के आज हमें जो है इस पाई के बाजुरत लीडर्स की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। जरूरत है। यहाँ पे जनाब राजा बीबुल्ला खान साहब गुज़िश्ता से पेवस्ता प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की के अंदर जो जजेस की तैनाती के हवाले से काजी फायज ईसा साहब जो है वहाँ पे समाअत फरमा रहे थे, और एक वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का एक कमेंट आया कि अगर हिंदुस्तान जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद कब्जा कर चुका है लद्दाख पे, इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर पे, दीगर इलाकों पे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में रेफरेंडम करवा के पाकिस्तान इनको अपने साथ शामिल कर ले? वाहिद सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब इस पे बोले, जी, ख्वाजा फारूक साहब को तौफीक हुई, उन्होंने आवाज़ बुलंद की, और अब जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स इंग्लैंड के फाउंडर प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर सैयद नजीर गिलानी साहब ने इस पटिशन में
اس کے خلاف جو سماعت کا حصہ بننے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نامور وکیل کی خدمات حاصل کر لی ہیں، اور JKCHR اس کے خلاف وہاں پہ بات کرنے جا رہی ہے۔ یہ انصر صاحب، اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ مظفر آباد وکلاء کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے اس حوالے سے، اور یہ جو گیلانی صاحب نے پریکٹیکل نذیر گیلانی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں اور جو کشمیر ایشو کی اصل صورتحال ہے وہ اسے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے۔ پہلے اس کی گونج ہم نے بھارتی سپریم کورٹ میں سنی، اور پھر پاکستانی سپریم کورٹ میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور اس کے درست موقف کے لیے اور اصل حقائق سے جانکاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے جو سید نذیر گیلانی صاحب نے، فاؤنڈر چیئرمین JKCHR جو ہیں، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جو ہے وہاں نمائندگی کرتے ہیں ہمیشہ، اور 55ویں اجلاس کے موقع پہ جو کہ جی ہیومن رائٹس کمیشن کا ہوا ہے اس وقت جی جنیوا میں ابھی جی 2 روز قبل، جی اس میں بھی ان کا ڈاکومنٹ جو ہے انہوں نے پروڈیوس کیا ہے، کیونکہ جس یہ میں بڑا حساس معاملہ ہے، اور اس حساس معاملے کو جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اسے غلط پروپیگیٹ بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کی وضاحت جو ہے وہ ڈیلیکیٹ ایشو ہے، بڑا جی ہاں جی ہاں احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک یہاں پہ اسی طریقے سے ہم جو بات کریں گے، آپ کے گوش گزار ایک چیز کرنی ہے کہ ہندوستان میں جہاں پر مسٹر مودی کا سو کالڈ سیکولر انڈیا جس کی وہ بات کرتے ہیں، اس کا ذرا رخ دیکھیے کہ دلی میں پولیس کے اہلکار نے دلی میں نماز جمعہ کے دوران ایک نمازی جو کہ سجدے میں تھے، ان کو اس نمازی کو لات ماری، اور لات مار کر ان کے ساتھ نامناسب قسم کی لینگویج بھی استعمال کی۔ سوشل میڈیا پر پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو اور تصویر کو، یہ وائرل ہو چکی ہے، اور لوگ شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا انڈیا ہے۔ یہ ٹالرنٹ نہیں ہے، یہ انٹالرنٹ ہے، یہ تشدد پر مبنی ہے، یہ وہ انڈیا ہے جو سیکولر نہیں ہے، یہ مسٹر مودی کا وہ فاشسٹ انڈیا ہے جہاں پر عیسائیوں، سکھوں، مسلمانوں، دلتس اور ہر ایک ایتھنک مائنورٹی کے ساتھ ایک چھوٹی سی سو کالڈ برہمن یا اس طرح کی جو میجورٹی ہے وہ انتہائی نامناسب سلوک کر رہی ہے۔ اس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے وہاں پہ، اور لوگ اس حوالے سے بہت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھارتی جیلوں میں نظر بند سکھ رہنماؤں کی رہنما ہیں، کارکن ہیں، ان کی رہائش کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ انلیگلی آکوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر کے اندر محمد یاسین ملک سے لے کر مسرت عالم سے لے کر جتنی وہاں پر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر لیڈرشپ جو گرفتار وہاں پر کر رکھی ہے، وہاں پر نظر بند کیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو، ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں غور کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ راج صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جنید انصر صاحب، دیکھیں یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک امر ہے کہ ایک انتہا پسند وہاں پہ رجیم جو ہے وہ مودی کی شکل میں وہ بھارت میں اس وقت اس کا جو اصل چہرہ ہے بھارت کا، کہ جس طرح کہ وہ سیکولر ملک تھا، اس سے پہلے بھی وہاں پہ کانگریس کی حکومتیں رہی ہیں، دیگر حکومتیں بھی رہی ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کی انتہا پسندی وہاں پہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں اقلیتیں تو جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں، لیکن یہ بھارت کے وجود کے لیے یہ بڑا خطرناک عمل ہے کہ جس طرح سے جس ڈگر پہ جو ہے وہ نریندر مودی انڈیا کو لے کے جا رہے ہیں، اس میں تباہی و بربادی کے سوا جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹلیکچل طبقہ ہے یا جو سیکولر نظریے کے حامل لوگ ہیں، انہیں جو ہے اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ آوازیں بلند ہو بھی رہی ہیں، لیکن جس پیمانے پہ رد عمل آنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ وہ آنا چاہیے جیسے غزہ فلسطین کے اوپر جی پوری دنیا چیخ اٹھی ہے، جی کشمیر انلیگلی آکوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر کے اندر، اور پورے ہندوستان میں
سیکولر اینڈ شائننگ جس کو وہ ہندوستان جی، جی۔ کہتے ہیں مسٹر جی، جی۔ مودی، جو کارپوریٹ ورلڈ کا اس وقت ڈارلنگ بنا ہوا ہے، جی، پوری دنیا کی کارپوریٹ جی۔ ورلڈ کا، جہاں پر ایک بزنس مین مسٹر امبانی کی بیٹے کی شادی پہ تمام بڑے بڑے دنیا کے بزنس مین، جتنی ڈیجیٹل ورلڈ کی بڑی شخصیات ہیں، وہ وہاں پہ آتی ہیں اپنے مفادات کے جی، لیے۔ سب سے اہم چیز احترام انسانیت ہے، بے شک، اس بے کے شک۔ علاوہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ بالکل۔ انہیں یہ بابر کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دیں مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے، کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب نے وزیر اعظم نومنتخب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد دی، اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے جو وادی نیلم اور آزاد جموں کشمیر کے طول و عرض میں بارشیں جو ہوئی ہیں، سلائیڈنگ ہوئی ہے، مختلف مکانات تباہ ہوئے ہیں، جن کا ذکر راجہ حبیب اللہ خان صاحب کرتے رہے، کہیں شارٹ سرکٹ، کہیں کوئی حادثہ، کہیں آتش زدگی، تو ان کے لواحقین کے لیے امداد کا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ یہ بات بھی آپ تک پہنچانی تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان۔ چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب۔